بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام، ایف سی بلوچستان کا تربت کے قریب بلیدہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، دوران آپریشن کلدم BLA کا اہم دہشت گرد مارا گیا۔ آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں ہتھیار، گرنیڈ اور دیسی ساختہ بارودی سرنگیں برآمد۔ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے، ٹی ٹی پی قیادت افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گردی کراتی ہے۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی، افغانستان میں داعش کی موجودگی خطے کے لیے خطرہ قرار، بھارت میں موجود دہشت گرد عناصر پر بھی تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں موجود دہشت گرد عناصر سے پڑوسی ملک کو خطرہ ہے۔ جسے کشمیر کا سفیر بننا تھا وہ کلبھوشن کا وکیل بن گیا، ملک میں لیڈر نہیں کٹ پتلی حکومت کر رہا ہے، سلیکٹڈ کو اب جانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پھر تنقید کے تیر چلا دیے، کہا یہ حکومت جتنی دیر رہے گی نقصان بڑھتا جائے گا، کورونا نہ ہوتا تو اپوزیشن یوم سیاہ منانے کے لیے سڑکوں پر ہوتی۔ جس کی سیاست کا آغاز پرچی پر ہوا وہ جمہوریت کو کیا جانے گا، ان کے دور حکومت میں تو عجب کرپشن کی غضب کہانی تھی۔ مراد سعید کا چیئرمین پیپلز پارٹی کو جواب، کہا عمران خان تو کشمیریوں کے سفیر ہیں، بلاول کو تو پاکستان کی تاریخ کا علم نہیں، بتائیں راجیو گاندھی جب پاکستان آ رہا تھا تو کشمیر کا بورڈ کس نے ہٹایا؟ احتساب عدالتیں مقدمات نپٹانے کے لیے ناکافی، چیئرمین نیب نے سب کھل کر بتا دیا، سپریم کورٹ میں جواب جمع، کہا کرپشن مقدمات میں تاخیر کی ذمہ دار حکومت ہے، 30 روز میں فیصلہ ممکن نہیں ہے، حکومت کو عدالتوں کی تعداد بڑھانے کا کئی بار کہا جا چکا ہے، موجودہ احتساب عدالتیں مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی ہیں۔ حکومت نیب قوانین میں تبدیلی کے لیے تیار، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے بھی راضی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نیب قانون میں ترمیم اور FATF قوانین سے متعلق اپوزیشن کو مسودہ بھیج دیا ہے، پیر کو اجلاس میں مزید بات ہوگی۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے کہا ہے نون لیگ انتخاب جیت رہی تھی پھر اچانک RTS بند ہو گیا، کلبھوشن یادو سی پیک تباہ کرنے آیا تھا، اپنوں کی ہی ملک مخالف سازش ہے، سی پیک منصوبہ ٹویٹس تک محدود ہو گیا، ملک جمہوری مارشل لا طرز پر نہیں چل سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی، چیئرمین نیب نے DG نیب کو عید کے بعد ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کر دی، نیب کی جانب سے ریفرنس کی تیاری شروع، نیب کے مطابق مراد علی شاہ نے غیر قانونی ٹھیکوں کے خلاف فنڈز جاری کیے، انہیں ملزم نامزد کرنے کی حتمی منظوری چیئرمین نیب دیں گے، شرجیل انعام میمن کو سندھ روشن پروجیکٹ کرپشن کیس کا مرکزی ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ عظمیٰ کاردار تحریک انصاف کی بنیادی پارٹی رکنیت سے فارغ، PTI احتساب کمیٹی نے عظمیٰ کاردار کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا، عظمیٰ کاردار کو پنجاب اسمبلی کی رکنیت سے بھی فوری مستعفی ہونے کی ہدایت، اس سے پہلے عظمیٰ کاردار کی آڈیو لیک ہونے پر 1 ماہ کے لیے پارٹی رکنیت معطل کی گئی تھی۔ بلوچستان کے ضلع بارکھان میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور صحافی انور جان کھیتران کے قتل کا مقدمہ صوبائی وزیر خوراک و بہبود آبادی عبد الرحمان کھیتران کے خلاف لیویز تھانے میں درج، مقدمے میں مقتول کے بھائی نے الزام عائد کیا ہے کہ صوبائی وزیر کے مظالم اور کرپشن بے نقاب کرنے پر انور جان کو قتل کیا گیا۔ پشاور ہیریٹیج ٹریل منصوبے کی تیاری کرنے والی کمپنی کے دستاویزات جعلی نکلے، قومی احتساب بیورو نے انکوائری مکمل کرنے کے بعد رپورٹ چیئرمین نیب کو ارسال کر دی، نیب کے مطابق انکوائری میں ڈائریکٹر آرکیولوجی عبدالصمد کے خلاف کروڑوں روپے مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی میگھا کھل کر برسی، نشیبی علاقے زیر آب، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، الرٹ جاری کر دیا گیا، ہری پور، ہزارہ اور ایبٹ آباد سمیت کئی شہروں میں بھی برسات، اندرون سندھ بھی بادل خوب برسے، سانگھڑ، مٹھی اور عمرکوٹ میں سیلابی کیفیت، کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی برسات، محکمہ موسمیات نے شہر میں تیز بارش کی پیش گوئی کر دی۔
پاکستان میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا. ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,291 رہ گئی. 2,71,887 افراد میں سے 2,36,000 سے زائد صحت یاب. 24 گھنٹوں میں مزید 1,487 کیسز اور 24 اموات رپورٹ ہوئیں. ملک بھر میں مہلک وائرس اب تک 5,787 افراد کی جان لے چکا. کورونا کو مات دینے کے لیے ضروری ہے احتیاط. عوام عید الاضحیٰ پر SOPs کو فالو کریں. احتیاط سے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے. NCOC کی ہدایت. وفاقی وزیر اسد عمر بولے ہمیں یہ عید سادگی سے منانی چاہیے. عوام تفریحی مقامات کا رخ نہ کریں. اجتماعات سے بھی گریز کریں. مویشی منڈیوں میں بھی حفاظتی تدابیر کو یقینی بنایا جائے. مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری کے لیے عوام نے رش لگا لیا. بھاؤ تاؤ عروج پر احتیاطی تدابیر کا کسی کو خیال نہیں. لوگ قربانی کے لیے جانور کی تلاش میں مگن. کراچی کی ٹریفک پولیس کا انوکھا اقدام. ون وے کی خلاف ورزی پر غریب سائیکل سوار کا چالان کاٹ ڈالا. موٹر سائیکل چالان کوڈ کے تحت 500 روپے کا جرمانہ دھر دیا. ویڈیو وائرل ہونے پر DIG کا نوٹس. SSP ٹریفک کو انکوائری کی ہدایت کر دی. پنجاب پولیس کا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سابق انسپیکٹر عابد حسین عرف عابد باکسر مکے بازی کی دنیا میں لوٹ آیا. لاہور ڈویژن باکسنگ ایسوسی ایشن کا چیئرمین منتخب کر دیا گیا. عابد حسین 14 سال قبل باکسنگ کی بنیاد پر سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے مگر وجہ شہرت ماورائے عدالت قتل بنی. جعلی مقابلے اور زمینوں پر قبضے عابد باکسر کی پروفائل کا خاصہ رہے. السلام علیکم. آج 12 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سعدیہ غوث. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وطن کے بہادر محافظوں نے وطن دشمنوں کا منصوبہ ناکام بنا دیا. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی. ISPR کے مطابق FC بلوچستان نے تربت کے قریب بلیدہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا. آپریشن کے دوران کلدم BLA کا اہم دہشت گرد مارا گیا. سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں ہتھیار، دستی بم اور دیسی ساختہ بارودی سرنگیں برآمد کر لیں. پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے ہوتی ہے. TTP قیادت افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گردی کراتی ہے. اقوام متحدہ نے رپورٹ جاری کر دی. افغانستان میں داعش کی موجودگی خطے کے لیے خطرہ قرار دے دی گئی. بھارت میں موجود دہشت گرد عناصر پر بھی تشویش کا اظہار. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں موجود دہشت گرد عناصر سے پڑوسی ملک کو خطرہ ہے. اسی رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے یہ جانیں گے. آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رفعت سعید بتائیے گا اقوام متحدہ کی رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ آج جاری کی ہے. پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے. اس رپورٹ میں واضح طور سے کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. پاکستان میں ہونے والی تحریک طالبان پاکستان کی قیادت افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گرد کارروائی کرواتی ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نور ولی محسود، قاری امجد اور تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی پاکستان میں کئی دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں اور افغانستان میں داعش کی موجودگی خطے کے لیے خطرات کا باعث بن رہی ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں موجود دہشت گرد عناصر بھی جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور بھارت میں موجود دہشت گرد عناصر سے پڑوسی ممالک کو خطرہ ہے. اور سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت پر دہشت گرد عناصر کے خلاف ایکشن لینے کے لیے عالمی دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ وہ رپورٹ ہے، اہم ترین رپورٹ ہے جو جاری کی گئی ہے اقوام متحدہ میں. اور اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ کیا رد عمل آتا ہے بھارت کی طرف سے. آج ہی اقوام متحدہ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے. افغانستان میں داعش کی موجودگی خطے کے لیے خطرہ قرار دی گئی ہے اور اس رپورٹ میں بھارت میں موجود دہشت گرد عناصر پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے رفعت سعید، بہت شکریہ آپ کا. بلوچستان کے ضلع بارکھان میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور صحافی انور جان کھیتران کی قتل کا مقدمہ صوبائی وزیر خوراک اور بہبود آبادی عبدالرحمان کھیتران کے خلاف لیویز تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں مقتول کے بھائی کا الزام ہے کہ صوبائی وزیر کے مظالم اور کرپشن کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھنے پر انور کو قتل کیا گیا. تاہم عبدالرحمان کھیتران نے واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے.
لیویز کے بارکھان میں صحافی انور جان کے قتل کا واقعہ 23 جولائی کو شام کو پیش آیا تھا. انہیں موٹر سائیکل پر گھر جاتے ہوئے ناہر کوٹ کے مقام پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا. لیویز کا کہنا ہے واقعے کا مقدمہ لیویز تھانہ ناہر کوٹ میں مقتول کے بھائی غلام سرور کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے، جس میں نادر خان اور آدم خان نامی افراد کو نامزد کیا گیا ہے.